یہ ایک مائک ہے، یہ مائک بنا کر مارکیٹ میں لے کے جاؤ، چند دنوں کے بعد اس جیسے ہزاروں مائک سامنے آ جائیں گے۔ یہ ایک پانی کی بوتل ہے، ایک بندہ مارکیٹ میں سپلائی کرتا ہے، چند دنوں کے بعد اس جیسی ہزاروں قسم کی بوتلیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا، بہت بڑا چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ۔ اگر تم یہ کہتے ہو یہ کلام الہی نہیں ہے، یہ بندے کا کلام ہے، تو تم بھی تو بندے ہی ہو نا، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا چاہے اپنے جتنے حمایتی ہے سب کو اکٹھا کر لو، سارے مل کر بھی اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، 1400-1500 سال گزر گئے، سائنس اتنی ترقی کر گئی، علم اتنی ترقی کر گیا، لیکن قرآن جیسی کوئی صورت بنا نہیں سکا اور نہ بنا سکے گا۔ اس سے پتہ چلا اگر یہ کلام الہی نہ ہوتا، بندے کا کلام ہوتا، تو ایسے کئی کلام سامنے آ گئے ہوتے، لیکن آج تک قرآن پاک کی مثل نہ کوئی بنا سکا ہے، نہ کوئی بنا سکے گا۔ اس سے پتہ چلا یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ تو جو چیز کلام الہی سے ثابت ہو جائے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ کیا کرو؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ یہ آج کا درس بڑی توجہ سے سننے والا ہے، اللہ کرے یہ ہمارے دلوں پر چوٹ کر جائے اور ہم اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے بن جائیں۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت صاحب آپ اڈے پہ جاتے ہو، ایک مزدور کو مزدوری کرنے کے لیے اپنے گھر لے آتے ہو، ٹھیک ہے، اس سے دہاڑی طے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے بھی تمہیں ہم 1000 روپیہ دیں گے، تو یہ اینٹیں اوپر چڑھانی ہے۔ اب وہ اپنا کام کرتا ہے، آپ اس کو ریوارڈ میں 1000 روپیہ دے دیتے ہو، یہ احسان نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کی مزدوری اتنی بنتی ہے، آپ نے جتنی اس کی مزدوری تھی اتنے اس کو پیسے دے دیے، یہ احسان نہیں۔ احسان کیا ہوگا؟ میرے ساتھ آپ کی مزدوری طے ہوئی ہے 1000 روپیہ، میں آپ کو 1500 روپیہ دے دوں، 2000 روپیہ دے دوں، اس کو بولیں گے احسان۔ کیا بولیں گے؟ یعنی جتنی آپ کی مزدوری بنتی ہے میں اس سے زیادہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ جو زائد آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ پر احسان ہوگا۔ میں پھر ذرا بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں، احسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ ایک مزدور کو لے کر آتے ہو، کہتے ہو بھائی 1000 روپیہ تمہیں ہم دیں گے، تو نے یہ اینٹیں اوپر چڑھانی ہے، وہ اینٹیں اوپر چڑھا دیتا ہے، آپ اس کو شام کو 1000 روپیہ دے دیتے ہو، یہ اس پر احسان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے طے ہی 1000 طے کیا تھا، اور جتنی اس کی مزدوری اتنی اس کو آپ کو دے دی، یہ اس پر احسان نہیں کہلائے گا۔ احسان کیا ہوگا کہ آپ اس کو 1000 کے بجائے 1500 روپیہ دے دو، 2000 دے دو، یعنی جتنی اس کی مزدوری بنتی ہے اس سے جو زائد آپ دیں گے یہ اس پر کیا کہلائے گا؟ اونچی بولو ذرا۔ اور قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ پر احسان کرو،
حالانکہ ماں باپ کی جو خدمت ہے اس کا ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے یار۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جتنا والدین کا حق بنتا ہے اس حق کے بھی بڑھ کر ان کی خدمت کرو، یہ ہے احسان۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے والدین کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا ہے۔ جو حضرات حج کر کے آئے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر آ گیا ہوگا، جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ حج کرنا ایک بہت مشکل عبادت ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بہت مشکل کام ہو نا، ہم کہتے ہیں یار کوئی حج ہے، کیا مطلب ہے کوئی حج جتنا مشکل کام ہے؟ یار اتنی مشکل عبادت ہے، اتنی مشکل عبادت ہے حج کرنا۔ میں تھوڑی سی ایک جھلک بتلا دوں۔ سب سے پہلے یہ انسان کو لباس بڑا پیارا ہے، لباس اتارنا پڑتا ہے، دو چادریں انسلی، پھر جتنی دیر آپ احرام کی حالت میں نہ خوشبو لگا سکتے ہیں نہ کنگھی کر سکتے ہیں، پابندیاں ہیں۔ پھر خاص طور پر جو حج کے ایام ہیں، مینا میں جاؤ، میدان میں جا کر ڈیرا لگا لو، پھر وہاں سے چلو تو میدان عرفات چلے جاؤ۔ مینا میں آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز 9 تاریخ کی فجر وہ پڑھنی ہے، پھر چل وہاں سے کوچ کرنا ہے، میدان عرفات میں چلا جانا، وہاں آپ نے ظہر عصر پڑھنی ہے، اور مغرب کا وقت ہو جائے آپ نے مغرب وہاں نہیں پڑھنی ہے، وہاں سے نکل کر آپ نے مزدلفہ میں آنا ہے، وہاں آپ نے 3 نمازیں پڑھنی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر۔ فجر پڑھ کے پھر آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، اور آ کے مینا میں بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، کنکریاں مار کے پھر آ کر آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر آپ نے حلق کروانا ہے، ٹنڈ کروانی ہے، اور پھر آپ نے وہ احرام اتارنا ہے، اپنا لباس پہننا ہے، پھر طواف زیارہ کرنا ہے، پھر آ کر پھر 2 دن مزید تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مشکل عبادت ہے، یہ ایک اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو کوئی مشکل کام دے دوں تو آپ مشکل کام کر کے پتہ کیا ہوگا، یار میرے ابے دی بھی توبہ، آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ لیکن حج ایک ایسی مشکل عبادت ہے، کرنے کے بعد پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ پھر دوبارہ پھر بلائے۔ یہ ایک ایسا اس کے اندر روحانیت ہوتی ہے، ایسا انوارت تجلیات ہوتی ہیں، اتنی مشکل بھٹی کے اندر سے گزر کر بھی بندہ پھر کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ پھر بلائی، یا اللہ دوبارہ پھر بلائی۔ تو حج کرنا ایک بڑی مشکل عبادت ہے۔ حج کے دوران ایک چھوٹا سا بیگ جو ہونا وہ بھی اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایک آپ نے شعر سنا ہوگا کہ شالا مسافر کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنا تے پاری ہو۔ مسافر کے لیے ایک ککھ جو ہے وہ بھی بڑا وزنی ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یار جو اپنے والدین کو کندھوں پر اٹھا کر حج کر رہا ہے، یہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے منظر پیش کیا ہے، یہ بندہ اکیلا نہ ہو، اپنے کندھوں پر والد کو یا والدہ کو اٹھا کر حج کر رہا ہے، کتنی مشکل عبادت ہوگی۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سردیوں کی رات تھی، تو نے پیشاب کر دیا تھا، تیری والدہ نے تجھے سوکھی جگہ پر لٹایا اور گیلی جگہ پر خود لیٹ گئی، فرمایا ابھی تو تم نے اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا۔ ارے ایک رات کا حق ادا نہیں بندہ کر سکتا تو ماں باپ کی ساری جو خدمت ہے اس کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا
تو ان پر احسان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ نا جتنا ان کا حق ادا بنتا ہے وہ حق ادا کر دوں، ایک ہے حق سے بھی زیادہ دینا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا، آج اکثر افراد ایسی ہیں جو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں یار، ہمارا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا تیرے والدین تیرے اوپر ظلم کریں ظلم کریں ظلم کریں پھر بھی تیرے ماں باپ ہیں، تجھے ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ تجھے اجازت نہیں کہ باپ کے گریبان سے پکڑ، تجھے اجازت نہیں کہ باپ کو دھکے دے کے باہر نکال، تجھے اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کو گالیاں نکال، ارے تجھے تو اتنی بھی اجازت نہیں کہ ان کے سامنے اوف بھی کر جا۔ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ماں باپ کے سامنے اوف بھی نہ کرو۔ اور آج ہم ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یقین جانو حضرت صاحب، اس قدر دکھ ہوتا ہے، باپ بیچارہ بوڑھا ہے، بیٹے سے کہتا بیٹا مجھے دوائی لا دو، مجھے فلاں چیز لا دو، کہتا ابا میں تھکا ہوا ہوں، میرے پاس ہمت نہیں باہر جانے کی، میں نہیں جا سکتا۔ اور دوست باہر سے بلاتا نہیں، خالی سیٹی مارتا اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے۔ یار ماں باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ باپ کی دوائی کے لیے پیسے نہیں، دوستوں پر ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، یا رسول کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں۔ میں اس کے لیے صرف ایک مثال دیا کرتا ہوں، یوں سمجھیں کہ آپ جب اس علاقے میں علامہ اقبال ٹاؤن میں آئے، یہاں زمین بڑی سستی تھی، سمجھو 1000 روپے مرلہ تھی۔ لوگوں نے کہا حضرت جی لے لو، پیسے کم ہے بعد میں دے دینا۔ آپ نے سوچا یار اس ویرانے میں کون آئے گا، چھوڑو نہیں لیتے، نہیں لی۔ آج وہی جگہ لاکھوں روپے مرلہ ہو گئی۔ اب آپ پچھتا رہے ہیں حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا، لوگ منتیں بھی کرتے تھے اور یہ بھی کہتے کہ پیسے کم ہے بعد میں دے دینا، لے لو۔ حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا اور میں نے اویل نہیں کیا، اگر اویل کیا ہوتا تو میں بھی آج کروڑ پتی بنا ہوتا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز، ارے جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں جائے۔ میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی؟ ماں باپ کی خدمت سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ یہ پوچھنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ، اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ بتلا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں بازار میں ایک کسائی ہے، کساب، وہ جنت میں تیرا پڑوسی۔ بڑا رشک آیا، وہ پتہ نہیں تقویٰ پرہیزگاری کی کتنے بلند مقام پر ہوگا جس کو ایک اللہ کے نبی کا پڑوسی بنایا جا رہا ہے، جا کے دیکھنا چاہیے۔ صبح صبح اس کی دکان پہ چلے گئے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی اچھا کام نہیں کیا۔
چھٹی کر کے جب گھر گیا فرمایا دیکھا چلو راستے میں کوئی اچھا کام کرے، راستے میں بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو آپ بھی گھر میں داخل ہو گئے، دیکھا اس کے والدین معذور ہیں، بوڑھے ہیں۔ اس نے جا کر ماں باپ کے منہ ہاتھ دھلائے ہیں اور پھر کھانا پکایا ہے۔ والدہ کھانا چبا بھی نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کر نرم کیا ہے اور پھر ماں کے منہ میں جب ڈالا، وہ لقمہ جب حلق سے نیچے اترا تو ماں کہتی ہے بیٹا جا، تجھے رب تعالیٰ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے۔ سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا دے۔ میں کہتا ہوں خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاذ مرایا والدین ہی تمہارے لیے جنت ہیں اور والدین ہی تمہارے لیے جہنم ہیں۔ یہ راضی ہو گئے تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے، یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے۔ یار اس سے آگے میں اور کیا بات کہوں؟ حضرت صاحب آپ 10 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آؤ، کتنے پیسے دی؟ 10 لاکھ۔ کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں؟ 10 لاکھ روپیہ لگایا، گھر بار بھی چھوڑا، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک صحابی عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کی کمی نے، تم 1000 مرتبہ دیکھو رب تعالیٰ 1000 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک صحابی عرض کرنے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تو فوت ہو گئے، اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو میں بھی حج کا ثواب کما لیتا۔ فرمایا اگر جمعے کے دن ان کی قبر کی زیارت کرے گا پھر بھی رب تعالیٰ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی ماں باپ نیک ہے یا بد ہے، ان کی قبر کی زیارت کرنے سے رب تعالیٰ تجھے حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ جو یہ جائز کام کریں، جو یہ جائز کام کہے ان کا حکم مانا جائے۔ ناجائز کام سے مراد ہے اگر ماں باپ کہے نماز نہ پڑھا کر، شراب پیا کر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں اگر کوئی کام کہتے ہیں تو پھر ان کا کہا نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر شریعت کے مطابق کوئی کام کہتے ہیں تو پھر ان کا حکم مانا جائے گا، ان کا کہا مانا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہو جائے، بہترین ان پر احسان یہ ہے کہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ اور میں آپ کو ایک بڑی کمال بات کہنے لگا ہوں، آج کی یہ جو محفل ہے ہمارے محمد اکرام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اصحال ثواب کی محفل ہے، ٹھیک ہے؟ آج کی محفل کو ختم چہلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ساتہ ہو، چہلم ہو، برسی ہو، چھمائی کا ختم ہو، 10ویں کا ختم ہو، جمعرات کا ختم ہو، یہ سب اصحال ثواب کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ میں اس کا مخالف نہیں، اس کے حق میں ہوں، لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی اصل اصحال ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں۔ کیا بن جائیں جی؟ دیکھو یہ اکرام صاحب کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے یہ جو محفل سجائی ہے اس پر ہزاروں روپیہ بھی خرچ کر دیں، آخر میں کیا کریں گے؟ دعائی کریں گے نا۔ اور یہ ختم چہلم روز روز نہیں کروائیں گے، ایسا ہی ہے نا جی۔ اور اگر یہ سارے نمازی بن جائیں تو ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باوضو ہو کے پاک صاف لباس پہن کے قبلے کی طرف منہ کر کے کہے گا ربنا اغفر لی۔ میں کہتا ہوں یار آپ کے پورے اسلامہ اقبال ٹاؤن میں
جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر 5 مرتبہ روزانہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ میں تو ایک بات کہوں گا، علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یار کسی کے لیے نہیں اپنے لیے نماز پڑھو، کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کر ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ولوالدی میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پھر سب کی باری آتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروں، احسان کروں، پہلی بات تو یہ میں نے بتلایا یہ اتنی تفصیل سے، احسان ہم کر ہی نہیں سکتے، ان کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے، احسان کیا کریں گے؟ حق سے زیادہ چیز ہوتی ہے وہ احسان کہلاتی ہے، ہم تو ان کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے۔